السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کل ہم نے شکوہ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، کچھ بات ہوئی تھی، اس پر کسی نے کچھ لکھ کے بھیجا، آپ سے شیئر کروں گی۔ آج کل جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں مرض اور غم اور فکر کے بارے میں، الحمدللہ دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون، پر امید اور ہر حال میں خوش رہیں۔ آج شکوے کے بارے میں ڈسکس ہوا، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن طائف کا تھا، جس میں آپ جسمانی اور جذباتی طور پر شدید تکلیف اور کرب سے گزرے۔ اس غم اور دکھ میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے رب سے اپنی تکلیف کو شیئر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہی اصل چیز ہے۔ اگر یہ مل جائے تو ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کو شیئر کرنے اور اپنی تکالیف کا شکوہ کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، اللہ السمیع اور البصیر ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ ہماری بات سن سکتا ہے۔ بندوں کو سنانے کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اس تکلیف اور غم کی شدت کو بھی جانتا ہے جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ القدیر ہے، وہ ہر طرح سے ہماری تکلیف اور غم کو دور کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ الودود اور الولی ہے، وہ ہمارے راز دوسروں کو نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، وہ ہماری ہر تکلیف اور غم میں صبر پر بے پناہ اجر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسے اس کی ہستی کے شایان شان ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں۔ یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، اس کے قریب ہونے کا۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الہادی ہے، جو بندہ اس کی طرف آئے وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن انسان کمزور ہے، اس کو دوسرے انسانوں کی تسلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قریبی لوگوں سے اپنی پریشانی شیئر کرتے تھے اور وہ آپ کو تسلی دیتے۔ یہ اپنا آپ لکھتی ہیں کہ میں کچھ دنوں پہلے شدید غم اور دکھ کی کیفیت سے گزری۔ الحمدللہ مجھے ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ میں اپنا غم اللہ سے شیئر کرتی ہوں، استغفار کرتی رہی، اللہ کو پکارتی رہی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر روز جواب دیتے مختلف طریقوں سے، لیکن جب انسان شدید دکھ میں ہو، جذباتی طور پہ بہت ویک ہو جاتا ہے، ایسے میں شیطان اپنے حملے مزید تیز کر دیتا ہے۔ شیطان کی طرف سے بہت وسوسے آتے رہے۔ اس وقت مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو میری بات سنتا اور خیر خواہی سے نصیحت کرتا۔ میں صرف اپنا دکھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ دوسرے کے منہ سے اپنی بات سننا چاہتی تھی جو مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے۔ وہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھی، اور الہدا میں ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے کئی بار آنسو بھی جاری ہو گئے، لیکن میرے ارد گرد کے لوگوں نے نوٹس نہیں کیا۔ الحمدللہ میں نے کام میں کمی نہیں آنے دی۔ مجھے آپ کی کلاسز کا ایک سبق یاد آیا کہ جب خود کو نصیحت کی ضرورت ہو تو دوسروں کو نصیحت شروع کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال یاد آئی کہ کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والی کہ خود بھی شدید تکلیف میں ہو تو دوسروں کی مدد کی طرف توجہ کرو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ایک ساتھی کو اللہ کے قرب کے بارے میں ایک بات کہی۔ سبحان اللہ، اس کے جواب میں اللہ نے اس کے منہ سے وہ بات نکلوائی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس بات نے مجھے بہت تسلی دی۔ اس کو کہتے ہیں الہدا البیانی، کسی کے منہ سے ایسا میسج ملنا جو ہماری ضرورت ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ اپنا شکوہ پھر کرتی ہیں آخر میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم دین پڑھ کر بھی دوسروں کے بارے میں اتنے انکنسرن کیوں رہتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی بندے کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ ہم ان باتوں پر کیا یقین نہیں رکھتے؟ ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے؟ ہم کسی دکھی انسان کو تسلی کے 4 الفاظ کیوں نہیں کہنے آتے؟ ہم ایموشنلی اتنے سست کیوں ہیں؟ شاید اس لیے ہم ابھی تک اپنی ذات کے خول میں بند ہیں۔ آخری پیراگراف جو شکوہ ہے پھر ایک مزید آپ سب سے، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ مثلا اگر کسی کی آنکھ میں آنسو ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تسلی دیں جی، کس بات پہ پوچھنا پڑے گا؟ پھر اور آنسو آئیں گے۔ اپنے جسٹس سے شو کرا دیں
تازہ جو مجھے اپنا لگتا ہے نا فیل ہوتا ہے وہ تو یہ کہ کام کے دوران آئی تھنک ہم اتنے میکینکل سے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیومن ایسپیکٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہونا چاہیے نا, کام کر رہے ہیں اور کام ہے, کام میں میکینکل ہونا ہی چاہیے. مثلا میں جب کام کر رہی ہوں تو کئی کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسی تحریر سامنے آتی کہ میں رونے لگ جاتی ہوں, کبھی کوئی بات یاد آتی ہے, کبھی اللہ کی یاد آتی ہے. تو اس وقت میرا تو قطعاً دل نہیں چاہتا کہ کوئی میری طرف دیکھے بھی. کہاں یہ کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے آنسو کیوں آئے, کیونکہ آنسو کا آنا ایک جو بہت ہی ذاتی عمل ہے نا. اور کام کے وقت انشاءاللہ میں جلدی ایک تحریر آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ کام ہوتا ہے. کام کے وقت جذبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے. ہاں, کام کے بعد جب انسان فارغ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ راستے میں ہیں, سفر کر رہے ہیں, یا آپ کام کے علاوہ گھر پر ہیں, یا چھٹی کے وقت آپ کے پاس کچھ وقت ہے اور آپ بیٹھ کے کسی سے کچھ ڈسکس کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, وہ ایک الگ وقت ہے. لیکن اگر اس وقت میں مثلاً پڑھا رہی ہوں آپ کو, یہ اس وقت میں کام پہ ہوں نا, یا نہیں کام پہ ہوں, اور اگر اس وقت میں رونا شروع کر دوں یا میری آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ سب مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کام کس وقت ہوگا؟ جی, اگر تو کوئی جینوئن ایسی چیز ہے کہ دوسرا شخص محسوس کرتا ہے اور آ کے آپ کی دل کی وہ کرتا ہے تھوڑی بہت, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہمیں لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری آنکھ میں آنسو آ رہا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو دوسرا لازمی طور پر آ کے ہمیں ڈھارس بندھائے ہماری, بلکہ ہمیں خود ہی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جو ابھی جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم اپنا شکوہ کہاں کریں. دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کے بہاف پہ ہے کہ وہ کسی کی ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ نہیں بندھا رہے, یعنی یہ ان کا عمل ہے. دیکھیے, دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو مثلاً پتا ہے کسی کو کہ اس شخص پر یہ حادثہ گزرا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر پتا ہے اور اس حادثے کے بعد آنسو آ رہے ہیں, کوئی فوت ہو گیا مثلاً, یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کا سب کو علم ہے, اس وقت تو دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ پوچھیں. لیکن اگر کسی کو علم ہی نہیں تو اس صورت میں کیسے پوچھا جائے گا؟ لیکن کیا ہمارا اپنا فرض نہیں بنتا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں؟ جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر کوئی روحانی تکلیف ہے تو جو اس کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں, یا اگر کوئی جذباتی صدمہ ہے تو اپنے جذبات کیا انسان ہر ایک سے شیئر کر سکتا ہے؟ یہ کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی قریبی دوست ہے ہمارا تو اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت دفعہ جب آپ اپنے اوپر گزرنے والے حادثے کو کسی انسان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ وہ اس سے گزر نہیں رہا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ایسی الٹی پلٹی نصیحت کرتا ہے کہ آپ اور بدمزہ ہو جاتے ہیں. اصل میں نے یہ ایشو اس لیے چھیڑا کہ یہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے, یہ صرف ایک کا نہیں ہے. ہر دوسرا شخص اسی شکوے میں مبتلا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں, گھر میں رہتا ہوں, تو گھر والے میری کیئر کیوں نہیں کرتے, آفس میں تو آفس میرے کیئر کیوں نہیں کرتا, کام پہ ہوں تو کام والے میری کیئر کیوں نہیں کرتے. ہم سب کو یہ شکوہ ہے. اور نعمتیں ساری بھول کے کہ اللہ نے کتنا بڑا موقع ہمیں دیا ہے, کہ ایسا ماحول دیا ہے کہ جس میں ہمیں ایک نیکی کے کام کا موقع ملا ہوا ہے. لیکن ٹھیک ہے, انسان کے اوپر دکھ, غم, تکلیف سب چیزیں آتی ہیں, مگر کس حد تک ہم کس سے توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں سمجھتا ہو؟ ہمیں کون سمجھتا ہے؟ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں ہم, بلیو می. جی, ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس بندے سے ڈسکس کرنا. کسی بڑے سے مشورہ لیں جو عقل مند ہے, جو سچویشن سے گزر چکے ہیں. ہم مشورہ لیتے ہیں, جس طرح میں اس سے مشورہ لے رہی ہوں کہ ہاں مجھے بتاؤ, اس پہ نہ وہ پرابلم گزری, نہ اس نے کبھی ایکسپیرینس کی ہے, وہ مجھے اپنی عقل کے مطابق مشورہ دیں گے. لیکن اگر ہم کسی بڑے سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی سوچ کے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اچھا مشورہ دیتے ہیں. جی, ویری گڈ پوائنٹ. یعنی اگر ہمیں یہ شکوہ ہو کہ دوسرے ہمارا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم دوسروں کا رکھتے ہیں, کیونکہ تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے. میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں یہ تمہاری بات سمجھ سکوں, تم اللہ سے بیان کرو. تو میرے دل کو اتنا کچھ ہوا کہ اچھا ایک والدہ اگر آپ کی بات نہیں سمجھ سکتی تو پھر کون سمجھے گا اس بات کو.
بالکل صحیح. کہ بہت دفعہ آپ اپنی ماں سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ آگے سے بلینک ہوتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ آپ زندگی بھر تجربے کریں گے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں کسی شدید تکلیف میں تھی اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی اپنے کسی بچے سے یا کسی بھی دوست سے یا کسی سے بات کرنے کی، تو یا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، یا پھر وہ حیران ہو گئے، یا پھر انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ یہ جتنی باتیں میں نے کل آپ کو بتائی تھی نا شکوے سے متعلق، یہ سب میں نے ایکسپیرینس کر کے پڑھ کے اور ایک خاص نتیجے پہ پہنچ کے بتائیں. لیکن اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں تو کہہ دی، لیکن شاید یہ اگلے لیول کی باتیں جو اس ایج میں شاید سمجھ نہ آئے، جو ایج گروپ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو انسٹنٹ حل چاہیے، فوری چاہیے. ادھر کوئی تکلیف ہو ادھر بتانا ہے، ادھر بتانا ہے، توجہ چاہیے، اٹینشن چاہیے. تو شاید ابھی سمجھ نہیں، لیکن میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا ہر علم یا ہر بات جو آج بتائی جائے وہ آج ہی سمجھ آئے، وہ کل آئے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. مختلف مواقع پر آپ نے آنسو بہائے، والدہ کی قبر پر گئے جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے. لیکن وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں کسی صدمے یا غم کے موقع پر، مثلا بیٹی فوت ہوئی، آپ جنگ بدر میں ہیں، اس کی فتح کی خبر پا چکے ہیں، بیٹی کا بیٹا فوت ہو رہا ہے، وہ بلا رہی ہے، آپ اپنے کام میں ہیں، آپ میسج بھیج دیتے ہیں اسے کو صبر کرے. وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں صحابہ کرام کام کاج چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں رونے دھونے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، ہوگا ضرور، میرا علم کامل نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ پکا لکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بہت مسئلے کسی سے بھی شیئر کیے یا لوگوں سے توجہ چاہی یا لوگوں سے توقع رکھی کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، تو مایوس ہو جائیں ابھی سے. وہ نہیں کر سکتے کچھ، وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے. فقیر ہیں، انتم الفقراء واللہ هو الغنی. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کے ساتھ آپ بہت مسئلے شیئر کرتے ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد جب ان کا مزاج بدلے گا، بات دوبارہ آپ پر ہی پڑے گی کہ قصور آپ کا ہی ہے یا آپ کا ہی تھا. ہاں، ہم ڈرنا شروع کر دیں گے کسی کو نہ بتا دیں. جی آپ سازا، ایک بک ہے نا سیکرٹ، اور انہی آتھر کی بک ہے پاور. تو وہ سارا کسی کے اوپر ہے کہ مائنڈ، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز حقیقت بن جاتی ہے. جو ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے جس چیز کا پرچار کرتے ہیں، جس کا تذکرہ، یعنی وہ سوچ سے ہماری تبصرے میں آ جاتی ہے. تو اب اس سے یہ چیز ریلیٹ کر کے اتنی ہو رہی ہے کہ بیماری میں بھی اس کا تذکرہ یا دکھ درد میں بھی اس کا آپ صرف ایک شیئر کرنے سے دیکھیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بھی بات ہوتی ہے. وہ پھر کیسے ہوگی اگر پتہ ہی نہیں کہ دوسرا رنج میں ہے یا غم میں یا کچھ؟ وہ ان ظاہری صدموں پر ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وہ ظاہری صدمے ہیں نا کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کے اوپر کوئی مالی آفت آ گئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو نظر آتی ہیں نا کہ دوسرے کا نقصان ہو گیا، اس میں تو وتواصوا بالصبر ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے بہت بڑی بنا دی جاتی ہیں نا، بات بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کو ہم اتنا فیل کر جاتے ہیں کہ جیسے قیامت گزر گئی ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد خود بھی ٹھیک ہو جاتے. 2 دن پہلے کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے لگتا ہے مجھے کسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اب آپ کسی کی طرف سے یہ بات سنیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، مثلا کوئی آپ کو لکھ رہا ہے کہ میں اتنی پریشان ہوں کہ لگتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ کہ اب میں فوراً کیا کروں؟ اس سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت تو آپ اسے تسلی دے دیں، اس کے بعد کیا کریں؟ اسے دعا کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ خود کیا کریں؟ خود بھی ہارٹ اٹیک کروا لیں، یعنی خود بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالیں کہ کسی کی بات سے انفلوئنس نہ ہو. ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا کہ جو مریض کو خون دے کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ٹھیک ہے نا، وہ فیل ہے ڈاکٹر. اس کو خود ہوش و حواس میں رہنا چاہیے اور خود اللہ سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور دوسرے کو تسلی دینی چاہیے. آپ کو پھر وہ کتاب یاد دلاؤں گی کہ پھر پڑھ لیں مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں، ٹھیک ہے، اور مشکلات آتی کیوں ہیں.